اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ خواہشات نفس۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو اختیار بھی دیا ہے، اور ساتھ ایک ایسا نفس دیا ہے جو خواہشات سے بھرا ہوا ہے۔ اور انسان یعنی چونکہ ظاہر سے جسم جو ہے اس کا ظاہر سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا یہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور حکمت بھی میں آپ کو بیان کر دوں گا۔ اور یہ موضوع میں نے اسی لیے چنا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ خواہشات نفس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہیں اور ہمیں اختیار کیوں دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یعنی ہم یہ بھی آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان کی جو کامیابی ہے اس کا راز کیا ہے۔ اور یہ بہت آسان بات ہے۔ نمبر ایک یہ بات تو آپ دیکھ لیں کہ ہمیں ایک خواہش سے بھرا ہوا دل دیا ہے جو نت نئی خواہشات ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ آپ ایک بچے کو دیکھ لیں، ہر وقت اس کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی آرزو ہوتی ہے، کوئی جستجو ہوتی ہے، اور وہ یعنی اس کی بے قراری جو ہے، بچے کی بے قراری کو آپ دیکھ لیں کہ وہ بے قرار ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے بنیادی طور پہ، اور اب مزہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بچے کی میں آپ کو اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ بچہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، مطلب وہ اپنی وہ جو اس کی جبلت ہے اس سے آپ یعنی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم میں کیا وہ ہے۔ بچے کی جو جبلت جب میں لفظ استعمال کرتا ہوں، ایک فطرت ہے ہماری اور ایک جبلت ہے۔ فطرت کا تعلق جو ہے ہماری روح سے ہے، اور جو جبلت ہے وہ ہماری جو جسم کی جو جبلت ہے اس سے وہ تعلق ہے۔ تو بہرحال ہمارے جبلت میں یہ خواہشات نفس کی پیروی رکھی ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ ہم قابو نہ پا سکیں اور اپنے آپ کو اپنی خواہشات نفس کے تابع ہونے کی بجائے اپنے خواہشات نفس کو اپنی فطرت پہ مجبور کر لیں۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے، یعنی انسان اپنی خواہشات نفس سے پیچھا چھڑا سکتا ہے اور ایک پابند زندگی گزار سکتا ہے۔ انسان کی کامیابی اگر میں آپ کو کہوں تو انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ خواہشات نفس کی بجائے پابند زندگی گزارے، اور پابندی اس کو کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کی۔ اور اس کی جبلت ہو سکتا ہے میں الفاظ یہ صحیح نہ استعمال کر رہا ہوں، لیکن میری مراد یہی ہے کہ جو جسمانی اس کا نفس امارہ ہے یا جو اس میں نفس ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو میں جبلت کا نام دے رہا ہوں۔ بہرحال جو بھی ہے کتابوں میں جو بھی لکھا ہے، لیکن اس کا مطلب میرا یہی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود مختار پیدا کیا ہے کہ یہ اپنی کامیابی کو یا جو معراج ہے اس کو نظر انداز کر کے اپنے نقصان کا بھی سودا کر سکتا ہے۔ باقی تمام مخلوقات تو مجبور ہیں اپنی یعنی جو فطرت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا مقصد رکھا ہے اور جو کامیابی کا طریقہ کار ہے، اس پر تمام مخلوقات مجبور ہیں، خواہ وہ حصی ہیں یا غیر حصی ہیں۔ سورج، چاند، ستارے لے لیں، باقی تمام کائنات لے لیں، زمین میں موجود تمام موجودات جو ہیں، تمام تخلیقات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس میں جانور وغیرہ بھی ہیں، جو چرند پرند ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یا جمادات ہیں اور نباتات ہیں۔ جمادات کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ وغیرہ، یہ ایسی چیزیں نا، اور نباتات کا مطلب جو زمین اگاتی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی جو فطرت ہے یا جو طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور پیدا کر دیا ہے۔ کبھی آپ یعنی جامن کی گٹھلی سے آم نکلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔
اور کبھی بلی کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ گھاس کھا رہی ہے، یا بکری کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ گوشت بڑے مزے سے کھا رہی ہے گوشت. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سب لوگ مجبور ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کو آزادی جو دی ہے، اس میں اس کی کامیابی کا راز ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اس کی کامیابی کا راز اس کی آزادی میں ہے. اس کو کرنا کیا ہے؟ اس کو کرنا صرف یہ ہے کہ یہ اپنی آزادی قربان کر دے اللہ کی یعنی اپنے مقصد حیات کے حصول کے لیے یہ اپنی آزادی کی قربانی دے دے اور چھوڑ دے اس کو. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی ہے، اس کو یہ ترک کر کے بلکہ اللہ تعالیٰ کا احکامات الہی کا پابند ہو جائے. اس میں اس کی کامیابی ہے. تو عام طور پہ ہم ایسا کرنے پر راضی نہیں ہوتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر معلوم بھی ہو جائیں تو اس کو یعنی اس کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتے عام طور پہ، بلکہ اپنی ہی مرضی. ہر انسان جو ہے وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے. آپ دیکھ لیں، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک انسان اپنی مرضی کے تابع ہو کر رہنا چاہتا ہے، اور بلکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ اوپر رہے باقی لوگوں کے اوپر، چاہے وہ باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، یا جو بھی ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرا ایک ہاتھ اوپر رہے. کیا مطلب؟ ہر انسان اپنے آپ کی بڑائی چاہتا ہے، چھوٹائی نہیں چاہتا، بڑائی چاہتا ہے. کہتا ہے میری مرضی ہونی چاہیے، میں جہاں بھی ہوں، گھر میں ہوں، دکان میں ہوں، کارخانے میں ہوں. ہر انسان اپنے اپنے حد تک اپنی بڑائی چاہتا ہے، اور اس کے جو اختیار میں ہے تو وہ جتنی حد تک وہ کر سکتا ہے وہ بڑائی کا اظہار کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے. بہرحال یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ انسان کی جو فلاح ہے، نجات ہے، کامیابی جو ہے وہ اس میں ہے کہ یہ اپنے آپ کو پابند کر لے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اختیار دیا ہے اس کو نہ استعمال کرے، اور بلکہ اپنے آزادی کو اپنے کامیابی کے لیے قربان کر دے. دوبارہ میں میرے خیال سے یہ الفاظ دوبارہ کہہ دوں کیونکہ یہ جملہ اچھا ہے. یعنی انسان اگر کامیابی چاہتا ہے، دیکھیں انسانی جو ہماری زندگی ہے اس کا دائرہ محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ ایک خواب سا ہے. یعنی آپ رات کو سو جاتے ہیں، ایک خواب دیکھتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر ماحول مختلف ہوتا ہے. خواب سے ماحول مختلف ہوتا ہے. آپ جو بھی خواب دیکھ لیتے ہیں تو یہ زندگی ایک خواب کی مانند ہے. جلد ہی آپ اٹھ جائیں گے اور حقیقی پھر زندگی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب یہ مریں گے تو یہ جاگ جائیں گے. لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب ان کو موت آئے گی نا تو یہ جاگ جائیں گے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی کو آپ محدود نہ سمجھیں، اور یہ چند دن کی زندگی یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یعنی اس کا جو مقدار ہے وہ انتہائی کم ہے، اور بس یہ ایک خواب کی مانند ہے. اصل میں ہم اسی زندگی کو زیادہ سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یار کہ چھوڑو، بس تھوڑی اللہ کی مرضی کو چھوڑ دو اور اپنی مرضی کرو. اور ابھی تو بڑا وقت بڑا ہے، بوڑھے ہوں گے، ابھی تو ہم جوانی ہے اور یہ ہے، اب وقت گزرے گا پھر دیکھیں گے اور سوچیں گے. مریں گے تو پھر دیکھا جائے گا. عام طور پہ یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. اس کی اس وقت دیکھی جائے گی. یہ جملہ تو ہم یعنی عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، دنیا ہی کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں کہ تب کی تب دیکھی جائے گی. یہ کہتا ہے کہ عام طور پہ ایسا کہتے ہیں، تب کی تب دیکھی جائے گی. بھئی یہ اللہ تلل نہ کرو اور ذرا اخراجات میں کم ہو، اور کل اگر تمہاری حالت ایسی نہ رہے تو پھر تم کیا کرو گے یا کرو گی. تو پھر ہم کہتے ہیں تب کی تب دیکھیں گے، جب آئے گی
تو پھر جب پڑے گی تو پھر دیکھیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے، اس سے یہ مضمون جاری ہے انشاءاللہ اگلی ملاقات میں تو تھوڑی سی بات اس پہ اور کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم